آغاز میں آپ کو بتائیں سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد اپلوڈ کرنے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹری اطلاعات کو گستاخانہ مواد کو فوری ہٹانے کا حکم دے دیا۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارکس دیے کہ اگر ہدایات پر عمل نہ ہوا تو وزیر اعظم کو عدالت بلائیں گے۔ سماعت کے دوران جسٹس شوکت عزیز صدیقی آج پھر آبدیدہ ہو گئے۔ ایک موقع پر وکیل جاوید اکبر شاہ کے نامناسب رویے پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی ناراض بھی ہو گئے۔ عدالت میں بدمزگی ہو گئی اور وہ ناراض ہو کر اپنے چیمبر میں بھی چلے گئے۔ سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد اپلوڈ کرنے کا یہ معاملہ ہے جس کا مقدمہ اب نامعلوم افراد کے خلاف درج کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج۔ پولیس اور ایف آئی اے نے گستاخوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر کے مقدمے کی تیسرے روز بھی سماعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر منصف عدالت میں آبدیدہ۔ وزارت داخلہ، اطلاعات، آئی ٹی اور چیئرمین پی ٹی اے عدالت میں پیش ہوئے۔ ایف آئی اے حکام کی 3 ہفتوں میں گستاخوں کو بے نقاب کرنے کی یقین دہانی۔ 6 صفحات بلاک کرنے کی رپورٹ بھی پیش کر دی۔ عدالت نے گستاخانہ مواد وزیر اعظم کو دکھانے کی ہدایت کی اور ریمارکس دیے کہ بدقسمتی سے پارلیمنٹ یا ایگزیکٹو کا اس حوالے سے کوئی کردار نہیں۔ اصل ملزم سامنے نہ آئے تو پھر سوشل میڈیا بند کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا ریمارکس میں کہنا تھا کہ اس معاملے پر پوری عدلیہ ساتھ کھڑی ہے۔ اگر وزیر اعظم کو عدالت میں طلب کرنا پڑا تو کیا جائے گا۔ عدالت نے سیکریٹری اطلاعات کو تمام گستاخانہ مواد فوری ہٹانے کا حکم جاری کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارکس دیے کہ اس معاملے سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ اس مقدمے کی وہ خود نگرانی کریں گے۔ اہم خبر دیں آپ کو یہاں پر محبت کی ناکامی کہیں یا جہالت۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں محبت میں ناکامی پر 25 سالہ نوجوان نے پارکنگ پلازا سے مبینہ طور پر چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ کار سوار نوجوان مصطفیٰ نے ایک پلازے میں اپنی گاڑی پارک کی اور اسی دوران گاڑی میں بیٹھے دوست سے تلخ کلامی ہو گئی۔ معاملہ یہ بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ یہ محبت کی ناکامی کا معاملہ لگتا ہے۔ 25 سالہ یہ نوجوان تھا جو کہ ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر آیا۔ وہاں پر لڑکی سے گاڑی میں تلخ کلامی ہوئی جس کے بعد اس نوجوان نے پلازے سے چھلانگ لگائی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس نوجوان نے دل برداشتہ ہو کر پلازے کی چھت سے چھلانگ لگائی تھی۔ اسے محبت کہیں یا جہالت، لاہور کے علاقے گلبرگ میں محبت میں ناکامی پر 25 سالہ نوجوان نے پارکنگ پلازا سے مبینہ طور پر چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ کار سوار مصطفیٰ نے ایک پلازا میں اپنی گاڑی پارک کی۔ اسی دوران گاڑی میں بیٹھی دوست سے تلخ کلامی ہو گئی جس پر دل برداشتہ ہو کر اس نے پلازے سے چھلانگ لگا دی۔ نوجوان کو شدید زخمی حالت میں جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ محبت میں ناکامی کا شاخسانہ لگتا ہے تاہم تفتیش جاری ہے۔ لاہور کے ہی علاقے نشتر کالونی میں ایک گھریلو جھگڑے پر داماد ذیشان نے سسرالیوں پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں اس کا برادر نسبتی جاں بحق جبکہ خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو جنرل ہسپتال منتقل کیا۔ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے لاہور کے علاقے گلبرگ میں جہاں محبت میں ناکامی پر 25 سالہ نوجوان نے پارکنگ پلازا سے چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے حماد اسلم سے۔ حماد بتائے گا اصل معاملہ کیا پتہ چل پایا اب تک؟ حماد آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ حماد اسلم سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور کے علاقے گلبرگ میں محبت میں ناکامی پر 25 سالہ نوجوان نے پارکنگ پلازا سے چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس کے مطابق جو اطلاعات اب تک موصول ہوئی ہیں یہ نوجوان ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں ایک پارکنگ پلازا میں آیا، وہاں پر تلخ کلامی ہوئی دونوں کے درمیان جس کے بعد اس نوجوان نے پلازا سے چھلانگ لگا دی۔ اس کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبرد نہ ہو سکا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص کچھ دیر پہلے جاں بحق ہوا ہے۔ نوجوان نے پارکنگ پلازا سے چھلانگ لگائی،
25 سالہ یہ نوجوان بتایا جا رہا ہے جو کہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 25 سالہ نوجوان جو کہ پارکنگ پلازا سے جس نے چھلانگ لگائی، محبت میں ناکامی وجہ بتائی جا رہی ہے اور پارکنگ پلازا سے چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سندھ پولیس میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ۔ کراچی سپریم کورٹ رجسٹری نے 25 مارچ تک ریفرنس داخل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے انکوائری 10 اپریل تک مکمل کرنے کی آخری مہلت دی ہے۔ پولیس میں خریداری اور غیر قانونی بھرتیوں کے معاملے پر سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ، چیف سیکرٹری، سابق آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی سمیت دیگر افسران کے خلاف کارروائی کر کے 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا ہے کہ غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس تیار ہے۔ چیئرمین نیب دستخط کر دیں تو 25 مارچ تک ریفرنس داخل کر دیں گے۔ اس سے قبل مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث پولیس افسران کے خلاف انکوائری پر ایڈیشنل آئی جی ثناء اللہ عباسی کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی نے رپورٹ پیش کی۔ سندھ پولیس میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ، جس میں کراچی سپریم کورٹ رجسٹری نے 25 مارچ تک ریفرنس داخل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے مضر سے دودھ کی فروخت کے خلاف کیس۔ لاہور سپریم کورٹ رجسٹری میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اور جسٹس اعجاز الیسر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نور الامین مینگل نے رپورٹ جمع کرا دی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے عدالت میں کہا کہ پنجاب میں دودھ بنانے والی 21 کمپنیز کی انسپیکشن مکمل کر لی گئی ہے۔ کچھ مزید تفصیلات جانیں گے اسی حوالے سے نمائندہ نیوز شعیب علی شاہ سے۔ شعیب علی، بتائیے گا اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے کیا احکامات ہیں؟ جی بالکل، آج چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار اور جسٹس اعجاز الیسر پر مشتمل ڈویژن بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور آج ڈی جی فوڈ اتھارٹی نور الامین مینگل نے رپورٹ عدالت میں جمع کرواتے ہوئے بتایا ہے کہ پنجاب میں دودھ بنانے والی 21 کمپنیز کی انسپیکشن مکمل کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناقص دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی صوبہ بھر میں جاری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پنجاب میں جو 21 کمپنیاں ہیں وہ دودھ بناتی ہیں، جبکہ ڈالڈا اور حلیب کی کمپنیز ٹی وائٹنر بناتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دودھ کے نمونے 2 لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا لیے گئے ہیں، تاہم اس کی حتمی رپورٹ ابھی موصول ہونا باقی ہے، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ ہمیں اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارے بچوں کو مضر صحت دودھ نہ ملے اور ممکن ہے کہ اس کیس کو اسلام آباد میں بھی ٹیک اپ کیا جائے۔ جی بہت شکریہ شعیب علی، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہونے والا پنجاب اسمبلی کا اجلاس 20 منٹ بعد ہی ملتوی ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے رکن خرم شہزاد قورم کی نشاندہی کی اسپیکر نے آدھے گھنٹے تک اجلاس کی کارروائی روک دی۔ اپوزیشن جماعتوں نے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر اپنا اجلاس کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس وقت اپوزیشن کی جانب سے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن نے کہا ہے کہ میاں اسلم اقبال کو شٹ اپ کہنے پر اسپیکر کے معافی مانگنے تک اجلاس کا بائیکاٹ جاری رہے گا۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اپوزیشن کے ارکان اس وقت پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں اور ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مزید اپڈیٹس جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف لاہور ایاز شجاع سے۔ ایاز شجاع، بتائے گا اپوزیشن کا کیا کہنا ہے، کب تک یہ احتجاج جاری رہے گا؟ بالکل، اپوزیشن نے تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال میاں اسلم اقبال سے معافی مانگتے ہیں انہیں شٹ کہنے پر، اس وقت پنجاب اسمبلی کی اجلاس کا نام بائیکاٹ کیا جائے گا۔ بلکہ روزانہ پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر اپوزیشن عوامی اسمبلی لگائے گی اور آج بھی انہیں پی ٹی آئی کی رکن نوشین احمد کو آخری طور پر اسپیکر مقرر کر آنا یہ پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر بلا رکھا ہے۔ کچھ دیر پہلے میاں محمود بشیر ٹھیک ہے ایاز شجاع، شکریہ، ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ مزید بھی آپ سے اس حوالے سے اپڈیٹ جانیں گے۔ آج 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا لیکن 20 منٹ بعد ہی ملتوی ہو گیا۔ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے اور اس وقت احتجاجی دھرنا پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر دیا گیا ہے کیونکہ گزشتہ روز بھی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں کافی تلخی ہوئی
ہوئی تھی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی اور میاں اسلم اقبال کے درمیان کافی بحث بھی ہوئی تھی. اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے میاں اسلم اقبال کو شٹ اپ کہا گیا تھا, جس پر اپوزیشن نے گزشتہ روز بھی واک آؤٹ کیا تھا اور آج بھی اپوزیشن کی جانب سے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر دھرنا دے کر احتجاج کیا جا رہا ہے. مزید ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی بیورو چیف لاہور ایاز شجاع, ان سے اپڈیٹس جانیں گے. ایاز شجاع, گزشتہ روز جو بحث ہوئی پنجاب اسمبلی میں, اب اپوزیشن اس پر احتجاج کر کے بیٹھی ہے, اب تک اسپیکر کی جانب سے کچھ بھی نہیں کہا گیا کیا؟ بالکل نہیں, اسپیکر کی جانب سے کچھ نہیں کہا گیا. میں آپ کو یہاں پہ بھی بتاتا چلوں کہ اسپیکر اور میاں اسلم اقبال کے درمیان 31 اگست کو بھی اس طرح کی ایک بڑی سنگین جھڑپ ہوئی تھی, جس پر اپوزیشن نے اسمبلی کی اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا. ٹھیک ہے ایاز شجاع, آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی, مزید بھی اپڈیٹس آپ سے جانیں گے. اور جیسے کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت میاں اسلم اقبال یہاں پر موجود ہیں اور اپوزیشن کے جو ارکان ہیں ان سے خطاب بھی کریں, ان سے بات چیت کریں ہیں. گزشتہ روز جو معاملہ پیش آیا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر, اسپیکر پنجاب اسمبلی اور میاں اسلم اقبال کے درمیان کافی بحث ہوئی تھی. وزیر اعظم صاحب کی تعریف کی جائے, ان کے ہر غلط کام کے اوپر پردہ ڈالا جائے, ان کی ہر بری چیز کو اچھا کہا جائے, ان کی شعبدہ بازیوں کو اچھے انداز میں تعریف کے لہجے میں قرارداد کی شکل میں پیش کر کے اپروو کیا جائے. یہی اسمبلی ہے. اور اب کچھ بات کریں گے بھارت. اوچھی حرکتوں سے باز نہیں آیا, کنٹرول لائن پر آج پھر بلا اشتعال فائرنگ کر دیا. ایس پی آر کے مطابق بھمبر سیکٹر میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے ایک خاتون زخمی ہوگی. بھارتی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا گیا, جس سے دشمن کی بندوقیں خاموش ہو گئی. بھمبر سیکٹر بارادرہ سیکٹر پر بھارت کی جانب سے ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے. بھارت کی جانب سے مسلسل لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی جاری ہے. خطے کے امن کے در پہ بھارت نے ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ کو معمول بنا لیا. آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے بھمبر سیکٹر کے علاقے برو میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا. بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون زخمی ہو گئی, جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا. پاک فوج نے بھارتی اشتعال انگیزی کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دیا, جس کے بعد دشمن کی گنیں خاموش ہو گئیں. بھارت کی جانب سے کنٹرول لائن پر سیز فائر کی خلاف ورزی مسلسل جاری ہے, جبکہ پاکستان اس حوالے سے اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں کو کئی بار آگاہ بھی کر چکا ہے. اور دفتر خارجہ نے غلطی سے سرحد پار کرنے والے 2 پاکستانی نوجوانوں کی بھارت میں رہائی کی تصدیق کر دی ہے. بھارت نے پاکستانی طلبہ فیصل آوان اور احسن خورشید کو اڑی حملے کے الزام میں کئی ماہ قید میں رکھا. جب کچھ ہاتھ نہیں آیا تو انہیں رہا کرنے پر مجبور ہو گیا. دفتر خارجہ نے غلطی سے سرحد پار کرنے والے 2 پاکستانی نوجوانوں کی بھارت میں رہائی کی تصدیق کر دی ہے. بھارت کی ایک اور بھونڈی چال ناکام. اڑی حملے کی آڑ میں 2 پاکستانی نوجوانوں کو کئی ماہ قید میں رکھا, طرح طرح کی اذیتیں دیں, تشدد کیا, لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا. ترجمان دفتر خارجہ نفیس ذکریہ نے تصدیق کی ہے کہ بھارت نے پاکستانی طلبہ فیصل آوان اور احسن خورشید کو رہا کر دیا ہے. دونوں کو جلد پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا جائے گا. ترجمان کے مطابق ان طلبہ کو اڑی واقعے کے بعد غلطی سے سرحد پار کرنے پر بھارت نے گرفتار کیا تھا. پاکستانی حکام اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر بھارت سے رابطے میں تھے. بھارتی تحقیقاتی ایجنسی پاکستانی نوجوانوں کو اڑی حملے میں سہولت کار ثابت نہ کر سکی اور انہیں بے گناہ قرار دے دیا, جس کے بعد بھارت انہیں رہا کرنے پر مجبور ہو گیا. ابھی بریکنگ نیوز آپ کو دیں. فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کا معاملہ. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی صدارت میں پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس جاری ہے. فاروق ایچ نائک, اعتزاز احسن, اسحاق ڈار, مشاہد حسین, سید شیخ رشید, اعظم سواتی, ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر رہنما اس اجلاس میں شریک ہیں. مزید اس حوالے سے اپڈیٹ جانیں گے ہمارے نمائندے جاوید بلوچ سے. جاوید, بتائے گا فوجی عدالتوں میں توسیع کے لیے حکومت کے آئینی ڈرافٹ اور پیپلز پارٹی کی تجاویز کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اس اجلاس میں.
جی بالکل، یہ اسپیشل اجلاس بلایا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے 9 تجاویز جو پیش کی گئی تھیں فوجی غلطوں میں توسیع کے حوالے سے، اس پر یہ اجلاس آج جاری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ریاض صدر کی اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق نائک، اعزاز احسن اور سینیٹر تاج حیدر اس اجلاس میں شریک ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اجلاس میں 9 نکات جو پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش کیے گئے تھے وہ اس پر بریفنگ دی جا رہی ہے، جبکہ آئینی ڈرافٹ جو حکومت کی طرف سے تھا اس پر بھی تبادلہ خیال جاری ہے۔ ابھی یہ اجلاس جاری ہے، اس میں باقی رہنما بھی شریک ہیں، باقی سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ شریک ہیں، اپنے تجاویز پیش کی جا رہی ہیں، جس کے بعد کوئی فیصلہ سامنے آئے گا۔ ٹھیک ہے جاوید بلوچ، بہت شکریہ، آپ کا اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی صدارت میں پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس اس وقت جاری ہے، اور اس اجلاس میں فاروق نائک، اعتزاز احسن، اسحاق ڈار اور دیگر رہنما شریک ہیں۔ موسم کے حوالے سے بات کریں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش سے سردی لوٹ آئی ہے۔ دیامین میں پہاڑوں پر بلند و بالا چوٹیاں برف سے ڈھک چکی ہیں، جبکہ ملکہ کوثر میں گزشتہ روز برف باری کے بعد سیاحوں کے چہرے کھل اٹھے۔ بدلتے موسم کا حال بتانے والوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں سردی لوٹ آئی ہے، جبکہ دیامین میں پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیاں بھی برف سے ڈھک گئی ہیں۔ ژالہ باری کل بھی ہوئی، آئندہ 2 روز بھی دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ بوندا باندی اور بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ کہنا ہے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا۔ مزید موسم کی کیا پیش گوئیاں کی گئی، جانتے ہیں اپنے رپورٹر زبیر ساجد ڈھلو سے۔ جی زبیر بتائے گا۔ آج بادل اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا لاہور میں ژالہ باری بھی ہوئی، گزشتہ رات بھی زبردست بارش ہوئی، اور دوبارہ سے ایک سردی کی لہر ایسے لگ رہا ہے جیسے شروع ہونے والی ہے۔ میرے سے اس وقت موجود ہیں اجمل شاہ جو ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ لاہور کا جو ہے سلسلہ ابھی پچھلے جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ ژالہ باری بھی ہوئی ہے، تو یہ جو ژالہ باری کا ہونا اور اولوں کا یہ ہیلنگ سلسلہ جو ہے نا، یہ مارچ اور اپریل میں رہتا ہے، اور یہ آئندہ بھی اس کا امکان ہے کہ اس طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی اس سپیل میں تو نہیں، کیونکہ ونس ہو جائے تو اس کے بعد ٹمپریچر میں اس طرح کا ویریشن نہیں رہتی کہ فوری طور پہ ہو جائے، لیکن اگلے آنے والے اسی مہینے میں پھر بھی دوبارہ بھی ژالہ باری کا امکان ہے۔ شکریہ اجمل شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے، ڈائریکٹر محکمہ موسمیات۔ ان کا کہنا ہے کہ 2-4 روز تک جو ہے ابھی تک ژالہ باری کا بھی امکان ہے، موسم بھی خوشگوار رہے گا، تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا رہے گا، لیکن اس کے بعد دوبارہ گرمی کی لہر شروع ہو۔ شکریہ۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ کبھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نواز شریف آج ایک روزہ مختصر دورے پر ٹھٹھا پہنچ رہے ہیں۔ مکلی کرکٹ اسٹیڈیم میں پنڈال بھی سج گیا ہے، جلسہ گاہ میں 25,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں، اور وزیر اعظم یہاں پر جلسہ گاہ سے خطاب بھی کریں گے۔ جلسہ گاہ کو نون لیگ کے جھنڈوں اور بینر سے سجایا گیا ہے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس وقت پنڈال میں موجود نمائندہ نیونیز ہمیں مزید تفصیلات بھی بتائیں گے کہ وہاں پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ آج جلسے کے حوالے سے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف آج ٹھٹھا میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ وقت موجود ہوں مکلی کرکٹ اسٹیڈیم میں، یہاں آج وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کو ٹھٹھا کا دورہ کرنا ہے، اور مکلی کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک بڑے عظیم الشان جلسے سے ان کو خطاب کرنا ہے۔ جلسے کا کے انتظام ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اگر انتظار ہے تو صرف وزیر اعظم کے آنے کا انتظار ہے، جبکہ یہاں پر سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے 1000 پولیس نفری تعینات کی گئی ہے، اور یہاں آنے اور جانے کے لیے جو 3 گیٹ کے راستے منتخب کیے، جس میں باقاعدہ واک تھرو گیٹ بھی لگائے گئے، اور سندھ میں مسلم لیگ نون پھر ایک بار جیسے انتخاب شروع ہو رہے ہیں ادھر اپنے سیاسی قوت کا جو مظاہرہ کریں گے، اور سندھ میں مسلم لیگ جو غیر فعال ہے اس کو فعال کریں گے۔ جہاں وزیر اعظم 2013 کی انتخاب میں یہاں آئے تھے تو انہوں نے یہاں کے عوام سے لوڈ شیڈنگ کا ختم کرنے کا وعدہ کیا، اور اس کے باوجود یہاں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی، وہی 18 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ دیہی علاقوں میں تو بجلی بھی نہیں ہے، عوام کا روزگار تباہ ہو گیا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے آنے سے یہاں کے عوام کو کس حد تک فائدہ پہنچتا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن کا کہنا ہے کہ MQM کا مینڈیٹ تقسیم نہیں ہوگا، کوئی خوش فہمی میں نہ رہے۔ کہتے ہیں 100 دن کی صفائی مہم میں بہترین کام ہوا، 8 سال بعد کراچی سے کچرا اٹھنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ مینڈیٹ پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں،
کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کہ ایم کیو کا مینڈیٹ تقسیم ہو گیا. کراچی والے، حیدرآباد والے ایک یو سی کا بھی مینڈیٹ تقسیم نہیں ہونے دیں گے. ایم پی ایز اور ایم این ایز کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف تو ایم کیو ایم کے ایم پی ایز ایم این ایز کو برا بھلا کہا جاتا ہے، دوسری طرف یہ دعوے بھی کیے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایم پی ایم این اے آ رہے ہیں. بھائی یا تو برا کہہ لو یا اپنے پاس بلا لو. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی سطح پر متحدہ قومی موومنٹ میں کوئی پریشانی، کوئی تشویش نہیں ہے. بریکنگ نیوز نے آپ کو قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے ریلوے کے حادثات سے متعلق تحریری جواب جمع کرا دیا. 4 سال میں 149 بڑے اور 179 چھوٹے حادثات ہوئے، 118 افراد ہلاک اور 467 زخمی ہوئے. وزیر ریلوے کے تحریری جواب میں اعتراف کیا گیا ہے کہ 1875 ریلوے پھاٹک پر عملہ ہی تعینات نہیں ہے. مزید جانیں گے نمائندہ نیوز جاوید بلوچ سے. جاوید، اس حوالے سے کیا مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں اب؟ جی، آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی طرف سے یہ تازہ شمار پیش کی گئے ہیں اسمبلی میں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ 550 ایسے پھاٹک ہیں جو غیر محفوظ ہیں، جن پر جو ہے وہ حادثات کا خطرہ رہتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 1875 ریلوے پھاٹک ایسے ہیں جہاں پر عملہ ہی تعینات نہیں، جبکہ جو باقی ماندہ پھاٹک ہیں ان پر صرف جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں. اس جواب پر قومی اسمبلی میں خاصی حیرانگی کا جو ہے وہ تشویش بھی سامنے آئی ہے اراکین قومی اسمبلی کی طرف سے کہ حکومت جو ہے اتنے دعوے کر رہی ہے تو انتظامات کیا کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ جاوید، آپ نے اپڈیٹ کیا. ادھر عوامی راج پارٹی کے سربراہ جمشید دستی بھی چائے والے بن گئے. رکن قومی اسمبلی جمشید دستی بھی لوگوں کو چائے پلانا شروع کر دی. جمشید دستی نے عوامی رابطہ مہم کے دوران ہوٹل پہ چائے بنائی اور لوگوں کو پیش بھی خود کی. رکن قومی اسمبلی کو چائے بنانا دیکھ کر لوگوں کی کثیر تعداد جمع ہو گئی. ملک میں آئندہ انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں نے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. سپریم کورٹ نے کراچی میں تمام ہورڈنگ بل بورڈز ہٹانے کا حکم دے دیا. عدالت کا کہنا ہے کہ اگر 3 روز میں تمام بورڈز اور ان کا سٹرکچر ختم نہ کیا گیا تو متعلقہ حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں گے. سپریم کورٹ نے تمام ڈیپٹی کمشنرز اور وفاقی ایجنسیز کو عدالتی حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے. عدالت نے بجلی کے کھمبوں پر لگے بورڈز بھی ہٹانے کا حکم جاری کیا ہے. مزید اپڈیٹ جانیں گے ہمارے نمائندے جنید شاہ سے. جنید، اس سے پہلے بھی اس طرح کے احکامات جاری ہوئے تھے عدالت کی جانب سے کہ کراچی سے تمام ہورڈنگز ہٹائے جائیں، لیکن عمل درآمد تو تب بھی نہیں ہوا تھا. جی دیکھیے، بالکل آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بل بورڈز اور ہورڈنگز کے خلاف کیس کی سماعت کی گئی. سپریم کورٹ بینچ کی جانب سے کراچی میں تمام ہورڈنگ بل بورڈز ہٹانے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ عدالت نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی قرار دیا ہے کہ اگر 3 روز میں تمام بورڈز اور ان کا اسٹرکچر ختم نہ کیا گیا تو متعلقہ حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی. میں آپ کو یہ بات یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ اس سے قبل بھی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے بل بورڈ کے خلاف ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا، جس میں عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ شہر بھر میں تمام بل بورڈز کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے. تاہم عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث آج پھر جو ہے کراچی رجسٹری میں سپریم کورٹ کی جانب سے یہ حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور بل بورڈ ہٹانے کے احکامات دیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے جنید شاہ، شکریہ. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اب عدالت کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ کراچی میں موجود تمام ہورڈنگز اور بل بورڈز کو ہٹایا جائے ورنہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی. اور بالی ووڈ سٹارز بھی پاکستان سپر لیگ کے بخار میں مبتلا. بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان نے پشاور زلمی اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان سیریز کرانے کی پیشکش کر دی ہے. شاہ رخ خان نے پاکستان سپر لیگ میں فتح حاصل کرنے والی پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی کو مبارکباد دیتے ہوئے تجویز پیش کی. پشاور زلمی اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان نیوٹرل مقام پر سیریز کرائی جائے. اپنے بیان میں شاہ رخ خان نے کہا کہ دونوں حکومتیں رضامند ہو جائیں تو سیریز دبئی یا لندن میں کرا سکتے ہیں، اور ایک بار یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو دونوں ممالک کے درمیان انٹرنیشنل لیول پر بھی کرکٹ ہوگی.
अहम खबर शामिल करेंगे। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने तारीख रकम कर दी है। यूएफए चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मैच में फ्रेंच क्लब पीएसजी को 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं, स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने तारीख रकम कर दी है। चैंपियंस लीग लास्ट 16 राउंड में खेले गए सेकंड लेग मुकाबले में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ शानदार और जारहाना खेल का मुजाहरा किया। फर्स्ट लेग में 4 गोल के खसारे के साथ उतरने वाली बार्सिलोना टीम के खिलाड़ियों ने हरीफ टीम के खिलाफ यके बाद दीगरे 6 गोल दाग डाले। बार्सिलोना की जानिब से स्ट्राइकर नेमार ने 2 गोल स्कोर किए, जबकि स्टार प्लेयर लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज और रोबर्टो ने एक बार गेंद जाल में फेंकी। शानदार फतह के बाद बार्सिलोना को पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ 6-5 की मजमूई बरतरी हासिल हो गई।